ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ اولا و آخرہ۔ پچھلی نشست میں مرغوب صاحب کا تعارف کروا رہا تھا آپ کو کہ ان کی پہلی بیوی جو تھی وہ ایک کرسچن جرمن خاتون تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کاروبار میں ایکٹیو تھا تو رات کو 11 بجے میں واپس آتا تھا تو وہ میرا انتظار کرتی تھی کھانا کے لیے، اور پھر کھانا گرم کر کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا۔ کہتے جب میں مسجد کی تعمیر کے لیے ایکٹیو ہوا یہ ہے کہ وہ مسلم سینٹر آف نیو یارک کے ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن تھے۔ تو عام طور پر وہاں ہوتا ہے کہ پہلے گھر خرید لیا جاتا ہے تو اسی کے اندر پھر نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی دیواریں گرا کے کمروں کو اکٹھا کر کے تو ملا جلا کے پھر اسی کو حال بنا لیتے ہیں۔ ایک سٹیج پر انہوں نے فیصلہ کیا کمیٹی نے کہ اب اس کو شہید کر کے اس کو پراپرلی پرپز بلڈ ماسک بنائی جائے۔ آرکیٹیکٹ ڈیزائن آ گیا، اسٹرکچر ڈیزائن آ گیا، کانٹریکٹر ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایگزیکٹو کمیٹی میں سے بھی کوئی اس کو سپروائز کرے گا کہ نہیں، تو مرغوب صاحب نے حامی بھر لی کہ میں سپروائز کروں گا۔ اب اس کے لیے کہتے جب میں رات کو لیٹ آتا تھا تو وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور کہا تھا کہ میں خود کھانا گرم کر کے کھاتا تھا تو ناک بو چڑھاتی تھی کہ جی اسمیل آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کہتے آخر ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے اچانک جو ہے مجھے کہہ دیا کہ وی کانٹ لیو ٹوگیدر، اور یہ امریکہ کی زبان میں محاورے میں اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتی۔ کہتے پہلے تو گھنٹہ بھر میں بیٹھ کے روتا رہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور میں ان کے پاس گیا کہ اچھا پھر اب ایسٹس تقسیم کرنے ہیں تو کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ پینسلوینیا والا جو مکان ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ کہتے ہیں وہ میری پراپرٹی کا 70 to 80% تھا، تو میں نے کہا ٹھیک آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر میرے حصے کا وکیل جو ہے وہ بھی آپ ہی کر لیں، یعنی وہ پراپرٹی کے سارے معاملات وکلاء نے کرنے ہوتے ہیں، تو اتنا اعتماد تھا انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ ہی کر لیں۔ اب ڈیورس ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جی پھر میرے گھر میں پہلی وہ جو جرمن خاتون تھی اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ کہتے جب یہ دوسری بیوی میرے گھر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھی دیکھیے، وہ پہلی خاتون کا نام مونیکا تھا، کہ مونیکا کے 2 بچے ہیں اس گھر میں، اور ایوری ناؤ اینڈ دین وہ بچوں کو کال کریں گی، اور موسٹ پروبیبلی اکثر فون آپ ہی اٹھایا کریں گی۔ اب اس کال کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے اس کو پہلے سے سوچ کر فیصلہ کر لیں۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ جو ہی آپ ان کی آواز سنیں تو ڈرام سے ریسیور جو ہے وہ رکھ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہیلو ہائی کر کے حال احوال پوچھ لیں، اور پھر بچوں کو آواز دے کے فون ان کے حوالے کر دیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کا چوائس ہے، آپ جو سا مرضی راستہ اختیار کر لیں۔ اب پہلے سے وہ 2 طریقے بتا دیے، نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بنگلہ دیش اوریجن کی خاتون سے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو طلاق شدہ سوکن کو بھی اس طریقے سے ہینڈل کرے یا رسپونڈ کرے، اینڈ شی رسپونڈڈ دی سیکنڈ وے۔ اور یہ کس کی مینجمنٹ ہے؟ مرغوب صاحب کی۔ تو اصل جو حاصل کلام ہے وہ یہ کہ کیسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک خاتون کو، اور خاتون میں یہ جو سائیکی ہے، نفسیات ہے سوکن والی، یہ ایک ایسی پکی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ اصل میں مرد کے لیے بنائی ہے کہ مرد کے ساتھ اس کی جو ڈیووشن ہے وہ اس میں بلا شرکت غیر آنا چاہتی ہے، اور کسی دوسرے کو وہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں پسند کرتی۔ عورتوں میں بیسٹ آف دا لارڈ کون ہے؟ ازواج مطہرات، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں بھی آپ سیرت میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکہ مکرمہ میں 10 نبوی میں انتقال ہو گیا، ٹھیک، لیکن باقی جو بیویاں تھیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ ایک تو ان کا ایک کریڈٹ یہ تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، پھر یہ کہ ینگ تھی، پھر یہ کہ بہت ذہین تھی، بہت حافظہ تھا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش نظر تھا کہ یہ امت میں عورتوں کی تعلیم کے لیے شی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو پلے دا میکسیمم رول، اور ہزاروں کے حساب سے حدیث ان سے مروی ہوئی ہیں، اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف ازواج مطہرات کے ذریعے تو پبلک ہوئی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، she never liked it. یعنی حضرت عائشہ ینگ اینڈ بیوٹیفل تھی، اور حضرت خدیجہ جب حضور کے ساتھ شادی ہوئی 40 سال اس وقت عمر تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی. تو یعنی وہ جو ظاہری حسن کے نام کی چیز ہے، ظاہری اٹریکشن، وہ نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، اس لیے تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. لیکن بہرحال آن دا پارٹ آف وومن مری ہوئی کا ذکر بھی پسند نہیں ہے. اور اگر مرغوب صاحب نے یعنی ایک انڈو پاک اوریجن کی خاتون، جہاں پولیگمی کا رواج ہی نہیں، عربوں کو یہاں تو تھا، تو اگر اس سے یہ کروا لیا کہ وہ طلاق شدہ اپنی سوکن جو ہے اس کے ساتھ ہیلو ہائی کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال تھا، مینجمنٹ تھی مرغوب صاحب کی. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سے کوئی شخص جو ہے اسے اپنی بیوی کے بارے میں یہ ہو کہ یار میری بیوی نہیں چنگی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس بیویاں ساریاں ہی چنگی ہیں تو ساریاں ہی پیڑی ہیں. اٹس یو کہ جو اس کو چنگا اور پیڑا بناتا ہے. اف یو ہینڈل، ٹریٹ اینڈ مینج ہر پراپرلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق شی از دا بیسٹ یو کین اویل ان دس لائف. بڑی خوبصورت حدیث ہے. الدنیا متاع، دنیا برتنے کا ایک سامان ہے، ایک کمفرٹ ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں برتنے کا، دنیا کا کمفرٹ، بہترین برتنے کا سامان ایک صالح خاتون ہے، نیک عورت. البتہ نیک عورت کی تعریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرتہ، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. اب میں اکثر اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں تو ہماری بہنیں بچیاں جو ہیں وہ بڑا اس پر پروٹیسٹ کرتی ہیں، لو جی یہ بھی تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے کہ ہم اسمائلز بھی پاس کیا کریں. دیکھیے اس دنیا میں ایک نارمل پریکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی 2 دوست ایک بڑے آفس میں کام کرتے ہیں جس میں کئی کمرے ہیں، کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، فائلیں ایک آفس سے دوسرے آفس میں لے جاتے ہوئے کاریڈور میں 2 دوست جب بھی آپس میں ملیں گے، اب کھڑے ہو کے گپ شپ لگانے کا بھی وقت نہیں، حال احوال پوچھنے کا بھی وقت نہیں، تو منیمم جو ایک دوسرے کو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اسمائلز. انفارچونیٹلی یہ بھی وہی اس کے ناقص العقل ہونے کا ایک ثبوت ہے. انفارچونیٹلی عورت بہت خوشگوار، پلیزنگ، چیئرفل، ہنستی مسکراتی ہوگی ود ایوری ون، لیکن اپنے خاوند میں بڈو نو پائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کم عقلی ہے. جو اس کے لیے کنسرنڈ ہے، جو اس کے آرام کے لیے سوچتا ہے، جو اس کے دوا دارو کا خیال رکھتا ہے، جو اس کو ہیلپ کرتا ہے، جو اس کو فائنینس کرتا ہے، سب سے زیادہ تو اس کا حق ہے کہ اس کو اسمائل پاس کرے. لیکن یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو اسمائل نہیں پاس کرتی بلکہ اس کو ویلکم کرتی ہے لڑ کر. اس کی پرابلم جو ہے بڑی جینوئن ہے، یہ آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے. دن بھر وہ اکیلی تھی، ایک بچے کو بخار تھا، ایک کو موشن لگے ہوئے تھے،
تیسرا سلپ ہو گیا، ایک موٹر جو ہے وہ خراب ہو گئی، لوڈ شیڈنگ آج بہت زیادہ ہوئی، تو مسائل میں گھری رہی سارا دن. اب تو پھر بھی موبائل کا زمانہ ہے نا، تو شی کین ریمین ان کانٹیکٹ ود یو. لیکن اب وہ شام کو صاحب اس کا آیا گھر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں انسٹرکشن کیا ہے کہ ویلکم کرو اپنے شوہر کو اسمائل کے ساتھ، اور جب وہ آ جائے، چینج کر لے، کھانا وانا کھا لے، ریلیکس ہو جائے، تو پھر اس سے مسائل بھی ڈسکس کر لو، اپنی پرابلمز بھی اس کو بتا دو. لیکن عورت کی یہ کم ظرفی کہہ لیں، کم عقلی کہہ لیں، نیرو مائنڈڈنس کہہ لیں، وہ سارے پرابلمز آپ کو دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے، اور یہ گلہ کرنا چاہتی ہے سویرے جا کے تجھے پوچھا بھی نہیں. اگر وہ تو ہے ہی کم عقل، اگر اس نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ کو تو اللہ نے عقل دی ہے، آپ عقل کا مظاہرہ کریں. ان تعفو و تصفحوا و تغفروا پر عمل کریں تو یہ دنیا کا گھر جو ہے وہ آپ کے لیے جنت بن جائے گا. عورت سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ عقل مندی کے کوئی مظاہرہ کرے گی، نہیں، عقل مندی کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یعنی اگر آپ سینئر پوزیشن میں ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ذہنی طور پہ تیار ہو کے اس کو ہینڈل کرنا ہے. باقی بہو کو آپ ری ایشور کریں ایک بات کہ میری بیوی دل کی بڑی اچھی ہے، لیکن زبان کی ذرا سخت ہے، اس کو مائنڈ نہ کیا کرو، تمہاری ماں ہے. یہ دیکھو نا، میں نے بھی اس کے ساتھ 1 سال گزارا کیا ہے، اور یہ گھر جو سارا کا سارا ہے یہ سارا اسی کی وجہ سے ہے. یہ جو تمہیں سارا سیٹ اپ نظر آتا ہے یہ اسی کا کمال ہے. یہ دل کی بڑی اچھی ہے، بس زبان کی ذرا سخت ہے. بس دیکھو میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، تم بھی کرو تو انشاءاللہ ان دا لانگ رن یہ تمہارے لیے بہت اچھی ثابت ہے. دوسری پوزیشن کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ جونیئر پوزیشن میں ہیں، یعنی بہو کے آپ شوہر ہیں، تو ایک بات جو ہے وہ پلے باندھ لیں، نیور ایور سیٹ این انکوائری کمیشن ایٹ ہوم. کہ آپ عدالت لگا کے بیٹھ جائیں اور ماں کو اور بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کے اور سچ پڑچیاں کرانی ہیں، بالکل نہیں کرنی ہے حرکت، یاد رکھو. اس لیے کہ ماں اور بیوی بالکل ہرگز 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 برابر نہیں ہے. ماں کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، بیوی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے. اس میں 2 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو آپ نے یعنی ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ والدہ سے کہنا ہے کہ امی جی وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو بیٹی سمجھا کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کرے گی. ذہنی طور پہ تیار رہیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ تیار رہیں. اگر آپ ساس کے شوہر ہیں تب بھی تیار رہیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ آپ کو سننے میں مل سکتا ہے. ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ آپ کی والدہ آپ سے کہیں کہ تو رن مرید ہو گئے. بالکل تیار رہے. باقی یہ آپ کی سمارٹنس ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. وہ ہمارے ملک احسان صاحب ہے نا، تنظیم اسلامی شرکی کے امیر، ان کا پرنٹنگ پریس ہے، ان کا کاتب ہوا کرتا تھا. جب کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا تو کتابت کی جاتی تھی نا ہاتھ سے. تو غلام رسول کاتب بڑا دیانتدار آدمی تھا، ان کی عدم موجودگی میں پریس کو وہی سپروائز کرتا تھا بڑا جولی آدمی. نہیں میں کبھی گیا ہوں ملک صاحب کی طرف تو اس نے یعنی اپنے دانت کا تذکرہ کیے بغیر مجھے واپس نہیں آنے دینا، کہ وہ داڑھی میری پٹ جاؤ نہ آئی گیا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات. اس کی والدہ نے ایک دفعہ کہیں اس کو کہا کہ غلام رسول تو بڑا رن مرید ہو گیا. کہنا مجھے اکثر میں آپ بجتے چلا گیا. اب یہاں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہنا، لیکن یہ ہے کہ امی جی اس لیے میں آپ بھائی تو چلا گیا. بہرحال
یہ اس کے لیے ذہناً تیار رہیں کہ یہ بات جو ہے وہ آپ سے کہی جائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ آمنے سامنے بٹھا کے تو کبھی نہیں آپ نے کوئی عدالت لگانی گھر میں، لیکن والدہ سے بات کرنی ہے کچھ بیوی کے حق میں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی آواز جو ہے وہ بیوی سن رہی ہو کہ آپ نے کوئی بات جو ہے وہ اس کے حق میں کہی ہے والدہ سے. ویسے بیوی کو آپ سمجھائیں گے کہ نہیں وہ ہماری ماں ہے، وہ بڑی ہیں، جو مرضی کہتی رہیں، وی ہیو ٹو لسن ٹو ہر، یا ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی خیال رکھنا ہے. لیکن وہ جو آپ نے والدہ سے بات کی تھی وہ دوسرے کمرے میں خواہ اس تک آواز جا رہی ہو، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. اس کو وہ بہو کی زبان میں ہوتا ہے کہ آپ نے حق کی بات کی ہے. سارے شادی شدہ آدمی اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنی آپ بیتی کو. یہ چیزیں جو ہے یہ سب بیسیکلی کامن سینس کی چیزیں ہیں. یعنی وہ ایک بیس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے سپرد لگایا کیا ہے. اور ایک بات آپ نے، یعنی جب بھی آپ کی بیوی آپ سے شکایت کرے آپ کی والدہ کے بارے میں، تو آپ انہیں صرف یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، میں ماں بدل تو نہیں سکتا. اس کا دوسرا جملہ اس کو خود انڈرسٹینڈ کرنے دیں، آپ نے زبان سے نہیں کہنا. سمجھ گئے نا کہ بیوی تو بدلی جا سکتی ہے، ایک کو طلاق دو دوسری لے آؤ، ماں نہیں بدلی جا سکتی. یہ صرف اس کے لیے نوٹ آف کوشن ہو، یس آئی انڈرسٹینڈ کہ امی آپ سے زیادتی کرتی ہیں، لیکن میرا پرابلم بھی سمجھو کہ آئی کانٹ ریپلیس مائی مدر. اگر آپ علیحدہ گھر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو لے دیں، لیکن قرآن مجید کا حکم انہیں سنا دیں کہ مجھ پر والدین کو کمپنی دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کو مصاحبت دو، ان کو کمپنی دو دنیا میں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کریں، لیکن والدین کی خدمت، ان کو وقت دینا، ان کو سپروائز کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی آئیڈیل یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کی بیوی آپ کی اتنی مددگار بن جائے، اتنی مددگار بن جائے کہ آپ کے بہاف پر وہ آپ کے والدین کی خدمت کرے، اور آپ اس کو کمپنسیشن دیں، اس کا احسان مانیں، وقتاً فوقتاً اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں. یعنی بچے کو جیسے شاباش دی جاتی ہے نا، بچہ خوش ہو جاتا ہے، آپ اس کو شاباش دیں، وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کریں، اس کو اپنی یعنی دوستوں کے اندر ذکر کریں، اس کا بات اس تک پہنچے گی. آپ اپنے دوست سے ذکر کریں گے، وہ گھر جا کے بیوی سے ذکر کرے گا، اس کی بیوی آپ کی بیوی سے ذکر کرے گی، پہنچ جائے گی بات اس کو، اینڈ دس ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ آن یور پارٹ. جی سر، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے نا جی، ہماری والدہ کی خدمت کرے. تو یہاں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ ہم اس کو نا یہ کہ وہ بعض دفعہ نہیں چاہتی، میں اس کی میری بیوی نہیں چاہتی میری والدہ کی خدمت کرنا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کرے. پھر ہم پریشر ڈالتے ہیں. نہیں، اصل میں آپ اس سے تقاضا نہ کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ جی امی بیمار ہے تے میں بارہ ماں دی خدمت کرنی ہے، اج میں کم تے نہیں جانا، ٹھیک ہے. آپ تسی گھر بہ جاؤ خدمت واسطے، ٹھیک ہے. اور پھر جو شام پیسے تقاضا کرے ان کے، اج تو مجبوری سی، میں تو کم تے جا نہیں سکیا. اگلے دن پھر جڑا ہے کہ جی میری مجبوری ہے، اب پہ کہے گی کہ میں خدمت کریں گے، تم جاؤ کم کرو جا کے. ہم ایسا کرتے نہیں ہیں نا جی، ہم تو بڑے پریشر سے کرواتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی جو ہم لے کے نہیں، اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ آپ کے بہاف پر اس کی خدمت کرے گی، آپ پر احسان ہوگا. میں دیکھتا ہوں بہت سی خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی جو ہے نا، اس کی فرض ہو گیا اس پر. فرض نہیں، فرض بیٹے پر، بیٹیوں پر بھی نہیں ہے ایون، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ بیٹیاں تو اس کے گھر میں ہوتی ہی نہیں. بیٹوں پر فرض ہے. اور جو پریکٹیکل ہے وہ کیا ہے کہ بیٹوں کے بہاف پر ان کی بیویاں خدمت کریں گی،
لیکن اب یہ پھر مرد کی استادی ہے، اس کی مینجمنٹ ہے کہ وہ کیسے بیویوں سے اپنی ماں باپ کی خدمت کرائے. اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو دبانا نہیں چاہیے. وہ جو 3 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی تھی، وہ ایک صرف بیان ہوئی کہ نظر علیہا زوجہا ضحکت و سرت ہو. دوسری نشانی آپ نے فرمائی وَإِذَا أَمَرُوهَا اطاعت ہو، جب اس کا شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين